بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہیرا پھیری کرنے والے دھوکے باز لوگ کس طرح اپنے اصلی رنگ کو چھپانے کے ماہر ہوتے ہیں؟ آئیے آج ہم کچھ ایسی باتیں جانتے ہیں جو وہ اکثر ہم سے کہتے رہتے ہیں، ایسے جملے جو وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اصل کرتوت چھپانے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور بالکل ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے کیسے ہیں۔ بعض اوقات ہم ان کے جھوٹ کو پکڑ بھی لیتے ہیں، مگر زیادہ تر یہ لفظوں سے کھیلنے کے ماہر ہوتے ہیں اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ شروع میں ان کا پتہ لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا، جتنا آپ کو ان کی چالوں کا صحیح اندازہ ہوتا جائے گا اتنا ہی انہیں پکڑنا آسان ہوتا جائے گا۔ ہیرا پھیری کرنے والے لوگ بڑی احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف بنا کر انہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم چند ایسی باتوں کا جائزہ لیں جو ہیرا پھیری کرنے والے لوگ اکثر کہتے ہیں، اور وہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ 10 ایسے جملے جو دھوکے باز لوگ عام طور پر بولتے ہیں۔ نمبر 1، وہ اکثر آپ کو کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ بحث کیوں کرتے ہو۔ یہ وہ جملہ ہے جو آپ کو ان لوگوں کے منہ سے سننے کو ملتا ہے جب آپ ان سے کسی معاملے پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ کسی معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتے تو فوراً آپ پر الزام لگا کر آپ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ معاملہ سرے سے زیر بحث ہوگا ہی نہیں، اور وہ آپ کو کہیں گے کہ یہی اصل بات ہے اور اس بات کی طرف آپ کو پھیر دیں گے۔ نمبر 2، ایک ایسا دوسرا جملہ جو وہ اکثر بولتے ہیں، آپ سمجھ ہی نہیں سکے جو میں نے کہا ہے، جبکہ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا بولا ہے، مگر وہ ہر ممکن طریقے سے اپنی بات کو گھما پھرا کر آپ کو اصل معاملے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ہمارے سر پر سوار ہوتے جاتے ہیں۔ جتنا ہم ان کے ساتھ معاملات اچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی یہ ہمیں کنٹرول کرتے جاتے ہیں۔ وہ اپنے اور آپ کے تعلق میں ایک کھنچاؤ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں اور آپ کو پاگل بنا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور تیسرا جملہ جو وہ اکثر بولتے ہیں، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہے، مگر وہ آپ کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا مقصد پورا ہوتا ہے کہ نہیں۔ جتنا زیادہ آپ اس معاملے میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی یہ بات آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں اور آپ خالی پن محسوس کریں گے۔ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت نہ دیں۔ نمبر 4، ایک چوتھا جملہ جو وہ ہمیشہ بولتے ہیں، تم ہمیشہ اتنا منفی کیوں سوچتے ہو، جبکہ آپ منفی نہیں سوچ رہے ہوتے بلکہ سچی بات بول رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کو قبول نہیں کرتے اور اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، تو اس طرح سے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو منفی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک 5واں جملہ، تم بہت زیادہ سوچتے ہو، جبکہ آپ زیادہ سوچتے نہیں ہیں بلکہ ان نشانات کی کھوج لگا رہے ہوتے ہیں جو یہ لوگ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، مگر ظاہر ہے وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ وہ آپ کو ایسا دکھاتے ہیں کہ جیسا آپ ان سے بغیر کسی وجہ کے بہت سوالات کر رہے ہیں اور پوچھ گچھ کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے آپ کو بہت وجوہات بھی بتائی ہوئی ہیں، مگر یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں ہے اور ناقابل قبول ہے اور کسی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 6، ایک چھٹا جملہ جو وہ بولتے ہیں کہ آپ بہت ڈرامہ باز ہیں۔ حقیقت میں وہ خود ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ مسئلہ بناتے ہیں، جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں قبول نہیں کرتے، وہ ایک ٹینشن بنا دیتے ہیں اور یہ آپ کے حق میں بالکل بھی اچھا نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہ دیں۔ نمبر 7، ایک 7واں جملہ جو وہ اکثر کہتے ہیں، آپ کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی وجہ نہ ہو تو وہ اکثر ایسا کہتے رہتے ہیں کہ آپ ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں، ان پر اعتبار نہیں کرتے اور خواہ مخواہ ان سے جھگڑا کرتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے اعتبار کے قابل ہوتے ہیں وہ اسے ثابت بھی کرتے ہیں۔ ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اپنا اعتبار ثابت کرتے ہیں، مگر یہ لوگ بس کہتے ہیں اور کرتے اپنی مرضی ہیں۔ 8واں جملہ جو وہ اکثر بولتے ہیں، ایسا نہ ہوتا اگر آپ یہ نہ کرتے۔ اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں اور آپ اسے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ سے تعلق ختم کر دیتے ہیں اور الٹا الزام بھی آپ پر لگا دیتے ہیں کسی بات کا، حالانکہ یہ آپ کا سرے سے قصور ہی نہیں ہوتا اور آپ ایک دردناک قسم کی کیفیت میں پڑ جاتے ہیں جو برداشت کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تعلق ختم ہونے کی وجہ آپ تھے۔
ظاہر ہے یہ انہوں نے خود ہی کیا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ نمبر 9، ایک اور جملہ جو آپ کو اکثر کہتے رہیں گے، آپ پاگل ہو اور کچھ نہیں۔ یعنی کہ آپ پاگل نہیں ہو، مگر وہ آپ نے جو کچھ محسوس کیا وہ سامنے لایا، اس کے آثار دیکھے، تو ان سے کوئی سوال کیا تو سب وہ آپ پر ہی جو ہے وہ الزام لگا دیں گے اور آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا آپ اس معاملے کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی باتیں ان کے سامنے لاتے ہیں، اتنا ہی وہ آپ کو پاگل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سے دور بھاگتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی بات نہیں مان رہے، اور اس طرح سے آپ کو ایک جو ہے وہ گلٹی فیل کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ نمبر 10، ایک بہت ہی خاص جملہ جو وہ اکثر بولتے ہیں، تم بہت جذباتی ہو۔ حالانکہ اس میں زیادہ جذباتی ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے جو محسوس کیا ظاہر ہے وہی محسوس کیا، وہی آپ نے اس کو کہا۔ اگر وہ شخص آپ کو سچا اور کھڑا ہونے پر اور چیزوں کو سامنے لانے پر ایک مسئلہ بنا رہا ہے تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہے۔ آپ کو کبھی بھی اس پر برا محسوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی آپ کو پریشان ہونا چاہیے۔ وہ آپ کو صرف پریشان کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ سب غلط ہے۔ جبکہ انہوں نے ہی آپ کو پریشان کیا ہے تو ظاہر ہے اب آپ پریشان ہیں تو وہ اس کا الزام بھی آپ ہی پر لگا دیں گے۔ تو دوستو یہ تھی وہ 10 جملے جو اکثر دھوکہ باز لوگ یا ہیرا پھیری کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اکثر آپ سے بولتے ہیں، مگر آپ کو ان کی ان باتوں کو دیکھ کر ان سے بچنا چاہیے، ان سے دور ہو جانا چاہیے اور کبھی بھی اپنے آپ پر الزام نہیں لگانا چاہیے اور نہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ قصور آپ کا ہے۔ ان سے قطع تعلق ہونا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔